پروجیکٹ عمران بنانے والے فیض حمید اکیلے تھے؟ پہلے ایویڈنس تھی، اس کے بعد دستخط ہوتے ہیں اور پھر گرفتاری ہوتی ہے فیض صاحب کی۔ نیور سر، اور ملٹری کو تو ویسے ہی کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ اعظم سواتی صاحب کو پھر ٹیلی فون جیل سے ہوتا ہے کہ آپ آئیں، اور وہ صبح صبح ملتے ہیں۔ میں عمران خان کے ذہن میں تو نہیں ہوں نا کہ انہوں نے اعظم سواتی کا انتخاب کیوں کیا، میں کیسے میں انہیں قیاس رائے کروں۔ پہلے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ 21 کی رات کو کیا ہوا، اگر جلسہ ہو جاتا اپنے ٹائم پہ تو اس وقت سچویشن اسلام آباد کی کچھ اور ہوتی۔ ریاست کو سمجھ آ گئی کہ خان صاحب عوام میں بہت مقبول ہیں، ان سے لڑا نہیں جا سکتا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، پچھلے کچھ دن سے ہم کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ راستے بھی بند کر دیے گئے، ایز آلویز اسلام آباد میں کنٹینرز لگا دیے گئے، پولیس ہائی الرٹ پہ تھی، چھٹی دے دی اسکول سے بچوں کو، ہر طرف ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ اچانک سے خبر آتی ہے کہ جلسہ ملتوی ہو گیا، جس پر مزید سوشل میڈیا پر شور مچا، خاص طور پہ ان پی ٹی آئی سپورٹرز کے لیے جو بہت لگن اور محنت سے پہنچے تھے اسلام آباد کہ ہم جلسے میں شرکت کریں گے۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا، اور کیا ایک دن پہلے یا اسی دن عمران خان صاحب کی کسی سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کو کوئی پیغام آیا تھا کہیں سے، جس وجہ سے انہیں جلسہ آگے کرنا پڑا، اور اب تک بھی کوئی ڈیٹ نہیں مل رہی کہ آگے جلسہ کب ہوگا۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے آج بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو ان کے پاس نیوز آئی ہے یا جنرلی جو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں ان میں کتنی سچائی ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے اچانک شروع کر دیا اور مجھے نہیں پتا کہ سر جلسہ بھی اچانک ہی پوسٹ پون ہوا، میں نے کہا پروگرام کی بھی تھیم اچانک ہی کر لیتے ہیں۔ آواز تو ٹیسٹ کر لیتے کہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے یا نہیں، یا بس اپنے صحیح ہوگی سر۔ چلے، لیکن سر اعظم سواتی جو نام بھائی تھے، ہم ایک سال سے نہیں سن رہے، ایک دم اب وہ آ گئے میدان میں۔ نہیں، وہ میدان میں نہیں آئے، ان کے تھرو ایک پیغام دیا گیا، وہ بھی اتنے امپورٹنٹ جلسے کا کہ آگے کر دیں اس کو۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوا، ان کے تھرو تو پیغام تحریک انصاف والوں کو دیا گیا ہے۔ کسی نے تو دیا ہے نا سر، ان کو اعظم سواتی کو کس نے دیا؟ عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب کو جو ہے 21 کی رات بہت دیر تک لوگ ملتے رہے، حکومت کے لوگ، ریاست کے لوگ، حکومت کے لوگ۔ سو وی کین اسیوم کہ حکومت کے ہی تھے یا کوئی اور بھی انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے؟ آپ کو اسرائیل سے تو نہیں آئے گا نا، حکومت کا ہی ہوتا ہے۔ سر اسٹیبلشمنٹ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ حکومت کا پارٹ نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ سر حکومت اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہوتی ہے۔ چلیں حکومت کو کر لیں جس طرح آپ سمجھتی ہیں۔ بہرحال بات یہ تھی کہ ان کو یہ بتایا گیا، اب دیکھیے دو ورژن ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ چلو پہلے اپنی بات پہ آنے سے پہلے ہم یہ کہیں کہ وہی پھر ہو رہا ہے نا کہ ہم اڈیالہ سے شروع اڈیالہ پہ ختم کر رہے ہیں۔ سر وہ تو ایک ہماری ایک چین چلتی رہتی ہے۔ اب یہ کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ جو شو ہے اس مور لائک ٹام اینڈ جیری شو، کہ نہ ٹام جیتتا ہے نہ جیری جیتتا ہے، اور ہم وہ بس پوری ایپیسوڈ میں دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں لیکن ایپیسوڈ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب دو ہیں ورژنز۔ ایک ورژن یہ ہے کہ جی بالآخر حکومت نے یہ فیصلہ کیا، یا جو بھی آپ قوتیں کہہ لیں، ریاست کہہ لیں، اگر آپ کو حکومت کا لفظ پسند نہیں آتا، آپ سمجھتی ہیں وہ ریلیونٹ ہے، ریاست، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک ورژن ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کا دل بڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں امید زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ خوشی سے محسوس کریں، تو وہ یہ ہے کہ ریاست کو سمجھ آ گئی کہ خان صاحب عوام میں بہت مقبول ہیں، ان سے لڑا نہیں جا سکتا، تو بہتر یہی ہے کہ انہیں بورڈ لیا جائے۔ تو انہیں بورڈ پر لینے کے لیے پہلی بات یہ ہوئی کہ سر اب آپ ایک ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ اس وقت ایک قضیہ شروع ہو گیا ہے اور مذہبی جماعتیں جو ہیں اس کو بہت بڑا ایشو بنا کر، کیونکہ معاملہ بہت حساس ہے، وہ ریڈ زون آ کے اور ہنگامہ آرائی پہ تلی ہوئی ہیں، اور وہ اگر یہاں پہنچ کر انہوں نے ہائی جیک کر لیا تو اس کے بعد نہ آپ کے کچھ کام آئے گا، نہ کسی اور سیاسی جماعت کے کام آئے گا،
اور ایک ٹوٹل کیوس ہو جائے. ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ اگر جلسہ ہو جاتا اپنے ٹائم پہ تو اس وقت سچویشن اسلام آباد کی کچھ اور ہوتی, زیادہ کیوس ہوتا, سیفٹی ایشوز زیادہ ہوتے, سیکیورٹی ایشوز زیادہ ہوتے, چیزیں خراب ہو سکتی تھیں مزید. یہ بھی آپ میری داستان ہی نہیں سن رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 21 کی رات کو کیا ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر جلسہ ہو جاتا, کرنے دیا جاتا, تو اس وقت یہاں پہ کیوس ہوتا اور وہ کیوس تحریک انصاف پھیلا رہی ہوتی. آپ یہ کہہ رہی ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہائپوتھیٹیکل بات نہیں ہے. پہلے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ 21 کی رات کو کیا ہوا, کہ 21 کی رات کو انہیں کیا بتایا گیا. وہ انہیں نہیں کہا گیا کہ آپ کے لوگ ہنگامہ آرائی کریں گے. انہیں یہ کہا گیا کہ جی اس وقت ہماری جو پورا فوکس ہے کہ ہم یہ ریزالو کرنا چاہتے ہیں ایشو, کہ یہ ریزالو ہو جائے, اس کے بعد آپ اپنا جلسہ جو ہے وہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں کر لیں, ابھی کے لیے پوسٹ پون کر لیں. تو جب وہ کنونس ہو گئے تو خان صاحب نے سوچا کہ ٹھیک ہے جی, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرو, اب یہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس قضیے نے کیا کیا, تو میرے پاس آئے ہیں, تو وہ آ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. اب ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ جب وہ آمادہ ہو گئے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اب آپ کی بات مانتا ہوں, اینڈ دس از دا فرسٹ اینڈ ناؤ وی ول سی کہ ہاؤ یو وڈ بیہیو فرام ناؤ آن. ہو گئی بات. اس کے بعد پھر کہ جی آپ کے لوگوں کو کیسے اطلاع دی جائے کہ جی یہ جلسہ جو ہے یہ ملتوی کر دیا. جو پی ٹی آئی ورکرز ہیں یا جو جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئے, تو اس میں میری اطلاع کے مطابق انہیں 3 نام دیے گئے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پیغام آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے دے سکتے ہیں جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں, یا بیرسٹر صاحب جو کہ وہاں پہ ترجمان ہیں, یا پھر اعظم سواتی صاحب. تو انہوں نے کہا نہیں, اعظم سواتی کو بلوا لیتے ہیں. تو اعظم سواتی صاحب کو پھر ٹیلی فون جیل سے ہوتا ہے کہ آپ آئیں, اور وہ صبح صبح ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 7:30 بجے, وہ 6:45 بجے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, صبح. تو یہی سٹارٹ میں بات کر رہی تھی کہ وائی اعظم سواتی, جن کا نام ہم بھئی آپ جسے پیا چاہے بی بی جس سے پیا چاہے وہی سہاگن. میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نصرت جاوید سے بات کریں گے یا دعا سے بات کریں گے. لیکن سر یہ چیز اتنی سمپل تھوڑی ہے کہ بس اعظم سواتی کو بھی چوز کرنے میں یا ان کے تھرو یہ پیغام پہنچانے میں کوئی ریزن ہوگی. عمران خان کے ذہن میں تو نہیں ہوں نا کہ انہوں نے اعظم سواتی کا انتخاب کیوں کیا. میں کیسے میں انہیں قیاس آرائی کروں. میرے پاس تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. غالباً ان کا یہ خیال ہے کہ اعظم سواتی نے بڑھاپے میں بہت انہوں نے ظلم و جبر سہا ہے, اور ان کی دانش میں وہ کریڈیبل وائس ہیں. ان کی دانش میں انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر علی امین گنڈا پور جو اعلان کریں گے, وہ کہیں گے چونکہ وزیر اعلیٰ ہے, اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے اس نے کر دیا. سملرلی بیرسٹر صاحب غالباً ترجمان ہیں, تو اعظم سواتی کے پاس تو اس وقت کوئی عہدہ نہیں ہے نا. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار اس نے مار بھی کھائی ہوئی ہے, مجھ سے مل لے گا, جب یہ بات کرے گا تو لوگ ان کی بات ایک تو بات بھی سمجھ لیں گے, اور دوسرا یہ بھی کہیں گے کہ ہاں جی یہ واقعتاً میرا ہی پیغام. یہ میں فرض کر رہا ہوں بی, مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اٹ میک سینس. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کہ عمران صاحب ڈٹے ہوئے تھے اپنی بات پہ کہ نہیں جی ہاں تو بڑی. اب یہ دوسرا ورژن ہے, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھ لیں یہ فیض حمید صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اور ابھی بہت کچھ ہونا ہے, تو آپ کے اور ہم سب کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ آپ برائے مہربانی تعاون نہیں کریں تو بہتر بات ہے. اب ان دونوں ورژنس میں سے کون سا درست ہے, میں اس کے بارے میں کچھ کہنے کو پوزیشن میں نہیں ہوں. کیا جس کو آپ کہہ رہی ہیں حکومت نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ رجوع کر رہی ہے, تو میں کہہ نہیں رہی ہوں, جسٹ اسیومنگ کہ وہ بھی ہوں گے. میں یہ کہوں گا کہ جی ہر طرح کا جو پاور پلے ہوتا ہے اس میں شوٹ ٹاک ہوتا ہے, تو دباؤ بھی جاری رہتا ہے, لچک کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے کہ 8 ستمبر کو اگر جلسہ ان کا بھرپور ہو گیا تو پھر ہم فرض کر لیں گے کہ جی بس وہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد جو کہانیاں بنائی جا رہی تھیں وہ سب غلط ہیں, اور
خان صاحب کے لیے اب ستہ خیرہ ہیں. صرف فیض حمید کو جو آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کی بھی ٹرائل کی باتیں ہو رہی ہیں, ساتھ عمران خان صاحب کا بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا تو اوپن ٹرائل ہوگا, بٹ فیض حمید کا موسٹ پرابلی اوپن ٹرائل نہیں ہوگا. لیکن یہ دونوں جو شروع سے لوگ ان کو لنک تو کرتے ہیں دونوں کیریکٹرز کو آپس میں, ان کے ٹرائلز کا بھی آپس میں کوئی لنک بنے گا؟ مطلب ایک کا اوپن ٹرائل ہے تو کیا دوسرے کا بھی وہ اوپن کر دیں گے, یا ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے؟ پوری دنیا میں کہیں بھی یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے یہ اوپن نہیں ہوتا. نمبر 1. تو وی کین ایکسپیکٹ ہمارے یہاں بھی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کی گرفتاری ہوتی ہے کورٹ مارشل کے لیے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے ونس اینڈ فار آل. وہ اس وقت تک اس بندے کو گرفتار ہی نہیں کیا جاتا جب ایک کنونسنگ ایویڈنس, جو بعد میں چاہے کورٹ اس کو جب تک اس کی گرفتاری کے آرڈر پر دستخط جو ہے تب تک نہیں ہو سکتے, جب تک کہ کنونس نہیں کیا جاتا. اور وہ ایویڈنس آپ کے پاس ہوگا پراپر, وہ پہلے ایویڈنس تھی, اس کے بعد دستخط ہوتے ہیں اور پھر گرفتاری ہوتی ہے فیض صاحب کی. تو وہ ایویڈنس موجود ہے جی. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ پبلک نہیں ہو سکتا؟ ہوتا نہیں ہے دنیا میں, کہاں کورٹ مارشل کبھی ہوا ہے؟ کوئی ایک مثال تو ایویڈنس تو پبلک ہو سکتا ہے. وہ بھی دنیا میں کوئی ایک تو ہوگی نا مثال کورٹ مارشل کی, کوئی ایک. وہ بھی نہیں ہے. نہیں ہوا نا, نہیں ہوتا. ہاں فلموں میں ہوتا ہے وہ, یعنی فلمیں بنائی جاتی ہیں, یعنی بہت ساری فلمیں بنی ہوئی ہیں, لیکن ریالٹی میں کبھی نہیں ہوا. یہ یعنی پوری دنیا کا پرنسپل ہے. ملٹری دنیا بھر میں کہیں بھی جب کورٹ مارشل کرتی ہے یا کوئی بھی ڈسپلنری ایکشن لیتی ہے وہ نہیں. وہ لیکن سر جو بات ہوتی تھی کہ ایک نے دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کیا, جو ایک ہی ساتھ فیض صاحب اور عمران خان صاحب کو کلب کیا جاتا تھا, تو ان کے ٹرائلز بھی سر ایون اگر فیض صاحب کا ٹرائل پبلک نہیں بھی ہوتا اور عمران خان صاحب کا ہو جاتا ہے, تو کیا وہ پھر کوئی لنکس جوڑنے کی کوشش کریں گے؟ پھر عمران خان صاحب اور فیض کے اوپر بات آ جائے گی. دو باتیں ہیں جو ہمارے ہاں لوگ سمجھ نہیں رہے. سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ سارا معاملہ شروع ہوگا وہ جب یہ ڈی جی سی تھے اور پھر جیسے پروجیکٹ عمران بنایا گیا. سر پروجیکٹ عمران بھی ویسے پسند تو نہیں کیا آتا. یعنی پروجیکٹ عمران بنانے والے فیض حمید اکیلے تھے؟ سر جو ان سے بھی بڑے تھے ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ نہیں پکڑیں گے. یہی تو سوال ہے سر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صرف اس لیے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے. بالکل نہیں پکڑا جائے گا. یہ سب یعنی کہ یہ خوش فہمیاں ہیں. سر کرائیٹیریا کوئی تو ہوگا نا. میں تو عقل کی بات کروں گا, میں اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتا. فیض حمید صاحب کے آپ جو چیز جو چھپ گئی ہو نا, خدا کے لیے میری آپ سے ہاتھ باندھ کے اور باقی نوجوان لوگوں سے بھی کہ کچھ پڑھ لیا کرتے ہیں. آئی ایس پی آر نے فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد ایک پریس ریلیز ایشو کی تھی. اس میں پہلا پیرا تھا وہ ٹاپ سٹی کہ جی وہ جو پراپرٹی کا تھا اس میں انہوں نے یہ وہ کیا. نیچے یہ تھا کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایسی سرگرمیوں میں ملوث رہے جو کہ ملٹری ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہی ہے. تو پہلی چیز ان لوگوں نے ہائی لائٹ کر دی. نہیں, دوسری میں بھی دعا یہ پیغام ہے کہ فیض حمید صاحب کے صرف ان موضوعات کو زیر بحث اور قابل تعزیر بنایا جائے گا جو اقدامات انہوں نے فوج سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد اٹھائے ہیں, ناٹ بیفور اٹ. ریٹائرمنٹ کے بعد بھئی یہ لکھا ہوا ہے نا, آئی ایس پی آر کا لکھا ہوا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کر رہا ہوں. اب آئی ایس پی آر خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے حساب لینا ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کیا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں صاحب اس وقت سے شروع ہوگا, ایسے ہی گھر بیٹھے کچھ نہیں ہوگا. آئی ایس پی آر نے جب کوئی بات کر دی تو obviously وہ تو وہی فالو کریں گے نا. بھائی آئی ایس پی آر جو ہے وہ فوج کا ترجمان ہے نا, آپ اور میں تو نہیں ہیں. تو ہم کچھ بھی کہتے رہے سر, وہ تو نہیں بات. ہم اپنے خواب بناتے رہے, ہم ڈرامے لگاتے رہے, خوش گمانی میں مبتلا رہے. کرتے ہیں بہت اچھی طرح. اور ماشاءاللہ ہم بھنگ پینے والی قوم ہے. پچھلے ویک تک تو ہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ تاریخ میں پہلا کیس ہے ایسا جو پھر ہم نے بات کی تھی اس بارے میں. واقعی پہلا کیس ہے, دس از نو جوک. ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جو کہ انتہائی سینسٹیو پوزیشنز میں رہے ہیں,
इंटेलिजेंस वर्क, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। लेकिन मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूं कि उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है वट एवर ही डिड आफ्टर रिटायरमेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। So before retirement is not relevant बिफोर भी नहीं है। रिटायरमेंट वो जो कर रहे थे वो तो उनको जो हुक्म मिल रहा था जैसे कर मैं रहे और आप कोई बात कर लें या जनरल पब्लिक कोई बात कर ले, उसकी तो इस वक्त कोई रेलेवेंस ही नहीं है फिर। थे। नॉनसेंस है, As अपनी always। ख्वाहिशात हैं। कोई बात है ना, अनरियलिस्टिक दुनिया में रहने वाले लोग हैं। रियलिस्टिक बात वही है जो ISPR की प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक बस आगे एक प्रेस रिलीज की देर होती है सर, और सारी बात नल एंड वर्ड हो जाती है बाकी पूरे मुल्क की, पूरी कौम की। चलें कहीं और अगर इस तरह नहीं होता तो वो उस मुल्क का नाम बता दें, वहाँ चले जाते हैं, वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। रियासत होती है, पार होती है। पाकिस्तान को फिर इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि सिर्फ यहाँ ऐसा होता है, पूरी दुनिया में ही होता है फिर तो। आप मुझे बताएं अमेरिका में कितने लोगों का एहतसाब हुआ है कि ये आपने अफगानिस्तान और इराक में क्या गन मारा था? नेवर सर, और मिलिट्री को तो वैसे ही कोई टच नहीं कर सकता। नहीं कुछ हुआ है, उससे बड़ी जमहूरियत है आपकी। अमेरिका से बड़ी सर? हाँ, हमारी अमेरिका से बड़ी तो जमहूरियत। बस ऐसे बस ठीक है, लगे रहें जो भी करना है ऐसे। बहरहाल पर स्टिल सर आई गेस फिर हम इसी नोट पे कंक्लूड करते हैं और कि अगली अमेरिका मरतबा का दोबारा एपिसोड टॉम एंड जेरी का तैयार करेंगे उस अगले हफ्ते अडियाला से शुरू, अडियाला से ख़त्म। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का नाम पहले तो कुछ और होता था, लेकिन शायद अब टॉम एंड जेरी रखना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है कि अडियाला से शुरू और अडियाला पे ख़त्म। लेकिन इस कहानी का एंड कभी होगा भी या नहीं, और हमारी ही ज़िंदगी में होगा या आज से भी 100 साल बाद शायद कोई और भी ऐसा ही कोई व्लॉग कर कर यही बात कर रहा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या जलसा अगले हफ्ते तक हमें मज़ीद कोई इसके बारे में बात पता चलती है, और अगले हफ्ते तक जलसा होगा या नहीं ये भी पता चल जाएगा, और क्या होगा ये भी हम देखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूँ दो अफसार, मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।